بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس کے ناول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں پیارے دوستو؟ میں ہوں آپ کی دوست ایس کے۔ چلیے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 17۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے، مجھے تو خود پہ رشک آنے لگا ہے۔ کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ دونوں اطراف میں بنے ریسٹورینٹس اور دکانوں کی رونق عروج پہ تھی۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے۔ یوں 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے۔ اور کپادوکیا میں ہاٹ ایئر بیلون کی فلائٹ بھی لیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا نا حیام، جب ہم بلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت خوش و جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سنو حیا، جہان کو بھی ساتھ چلنے کو کہے؟ اس کا تو نام بھی مت لو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے آگے چلتی گئی۔ ابھی وہ اس کے ریسٹورنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دو نا، وہ کسی اور بات پر اپسیٹ ہوگا۔ مگر میں اسی بات پر اپسیٹ ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے کی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر آگے لے گئی۔ میرا میگرین سارا ٹرپ خراب کرائے گا۔ میرا میگرین سارا ٹرپ خراب کرائے گا۔ ٹیبلٹ لی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈی جے کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا۔ اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرائے گا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے حالے کا بھدا ترک فون نکال کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں دوسرے شہروں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے جوتے دیکھ لیں۔ وہ دونوں شو اسٹور کا دروازہ ڈھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ ذرا بھاری تھا، مشکل سے کھلا۔ حیا چنبے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات تھی کہ جس اگلی دکان پر وہ گئی اس کا دروازہ بھی زور لگا کر ڈھکیلنے پر پیچھے ہوا تھا۔ آج استقلال جدیسی کے دروازوں کو کیا ہوا ہے؟ ڈی جے بھی محسوس کر کے حیرت سے بولی۔ اویا کی دکان استقلال اسٹریٹ میں ذرا آگے جا کر ملی۔ وہ دونوں اکٹھی چوکھٹ تک آئی اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ گلاس ڈور بے حد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا۔ وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے اسٹینڈ سے جا ٹکرایا اور زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ لوہے کے اسٹینڈ کی کوئی ہک نکلی ہوئی تھی۔ اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے کے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پر آ گرے۔ وہ دونوں ایک دم ساکت سی آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کاؤنٹر کے نچلے دراز سے کچھ نکلتے سیلزمین نے چونک کر سر اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ ہکا بکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کابوئے کر دی۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی جے کا سکتہ پہلا ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا اس نے ہمیں دروازہ توڑتے تو نہیں دیکھا؟ بس ٹھیک ہے، ہم مکر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنگارتے خود کو نارمل کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپیے کر دی مادم۔ وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپے کر دی۔ ڈی جے یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کوفت سے ڈی جے کی طرف پلٹی۔ اسے غالباً انگلش نہیں آتی اور یہ دروازے کا پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پہ کوہنی رکھے بڑے اعتماد سے بولی، ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو تمہارا دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل، ہم نے تو زندگی میں کبھی دروازے ہی نہیں دیکھے۔ ہمارے گھروں میں دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔ مگر ان کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب صدمے اور دکھ سے سینے پہ ہاتھ مارتے دروازے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے لگا۔ ترک شدید غم میں یہی کرتے ہیں،
अच्छा मेरा फ़ोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन व कीना परवर निगाहों से उन्हें देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे, उसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, डीजे ने जोर से हाथ हिलाकर कहा और हया से चंद कदम पीछे हटी। पासपोर्ट। उसने बाजू बढ़ाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट, हया झुंझलाते हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसने नासमझी से उसे देखा, फिर उसकी निगाहों के ताकुब में गर्दन मोड़ी। हया हया, पीछे खड़ी डीजे दोनों हाथों में सर थामे औंधी गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे डीजे, वो हसियानी अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। उसकी अनक फिसल कर फर्श पे जा गिरी। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़का लड़का जो ग्रॉस पे आया, क्रच की आवाज़ पे, और एक शीशा दो हिस्सों में बढ़ गया। डीजे डीजे, वो उस पे झुकी दीवाना व्यार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी, सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद था, सफ़ेद, बेजान, ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी, साकित जामिन सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकज किए उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजा के ब्रेन में बेनी अन्यूरिज्म अन्यूरिज्म थी, एक फूली हुई एन्यूरिज्म जो फट गई थी। सब ऑर्गेनाइड हेमरेज। डॉक्टर ने सब कहा था कि बेरी एन्यूरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाक़ई हो जाती है। कम से कम 10% उम्मीद थी और वो उसी 10% उम्मीद को थामे बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी उसने कहीं से हिम्मत जमा करके डीजे के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। उसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था, वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई उसे फ़ोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता। डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पर बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। उसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कपकपाते हाथों से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है। तुम फौरन आ जाओ। और जहान को भेज दिया। उनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वज़ू करके वापस उधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पर छोड़ दिया और अब नीली कमीज की आस्तीनें गीले बाजुओं से नीचे गिर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? उससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज़ कबल के 2 लड़कियों की गुफ्तगू उसे याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशहीद की हालत में बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वज़ू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियाँ मिलाए उन्हें डबडबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज़ रो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त। ज़ारा, इरम, उन सबसे अच्छी दोस्त। उसे हमसे मत छीने। उसके माँ बाप, वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए हौले हौले लरस रही थी। शैफून का नीला दुपट्टा सर से फिसलकर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है,
کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہے اور آخری بھی آپ ہے۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اور اگر آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پر گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ میری ایک دعا مان لے، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے وہ اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری اینوریزم پھٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں سب آرکنائٹ ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی۔ بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے، وہ سر ہلاتا بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ وہ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکایا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا ایک دم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پر دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے ختیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھوپھو کے لاؤنج میں صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ثابت ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
بے جان چہرہ جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود، وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ بھی برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دے۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھوپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تھی تو یہ کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کرا دے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں پھوپھو اور جہان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ نہ، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے؟ تھوڑا سا شو مارنے میں حرج ہی کیا ہے؟ جب پھوپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا، چاہے جتنے دن بھی لگے، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پھوپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھی، صرف حرکات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اتاترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرہ سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کی گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی؟ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی۔ وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، بین، سسکیوں کی آوازیں، چیخیں۔ جوان موت تھی اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی تھی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بہنیں اسے اس کے بارے میں پوچھتی تھیں، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، مرمرا کے سمندر پہ تیرتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام دی اینڈ۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا۔ اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تلے پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔ بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سخت پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ قریب ہی ایک درخت کا کٹا ہوا تنہ پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔
عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ ہوں، اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر یوں بیٹھ گئی کہ اب ان دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں دونوں ہاتھوں پہ چہرہ گرائے الجھی الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کو پھول کے دوسری طرف سے نکال کر کھینچا۔ دھاگا کھینچتا چلا آیا۔ پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں، وہ اب بہارے کے سفید پھولوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے ایک خفگی بھری نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانسیں روکے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے، اس نے روانی سے بولتے بہارے ایک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سے مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ سمندری سی گلز کا گول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندہ یقیناً پورے ببو قدا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل، چل لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہارے نے پکارا۔ بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا؟ ایک بات بتاؤ گی؟ بہارے نے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ ببو قدا کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن اثبات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کی آپس میں گرہ لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ سہ پہر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پہ ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔
मेज पे स्नैक्स और दीगर लवाजमात रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे। साइमा ताई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ चेहरा किए कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पे दुपट्टा ले लेती थी, जो पीछे कैचर तक ढलक जाता था। उनकी आंखें हया जैसी थी और लोग कहते थे कि 20 साल बाद हया ऐसी ही होगी। और अब वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी या नहीं। वो शावर लेकर सादा ट्राउज़र पे टखनों को छूती सफ़ेद लंबी कमीज़ पहने हमरंग दुपट्टा सर पे लपेटे बाहर आई। पहले असर की नमाज़ पढ़ी कि नमाजें उन 3 दिनों में वो करीबन सारी पढ़ रही थी। खदीजा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दुपट्टा शानों पे फैलाए बालों को खुला छोड़े किचन की तरफ आ गई। फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। आगे आते देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई। शाने तक आते बालों को कैचर में बांधे हैं। वहाँ मुलिये में भी बहुत जाजिब नज़र लगती थी। मेरा बेटा उठ गया। उन्होंने उसे गले से लगाया, फिर माथा चूमा। जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गई। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता अम्मा। हर शख्स खुद ही कर लेता, मगर मैं कोशिश करूँगी। गुड गुड। अच्छा, बाहर आ जाओ। ताया ताई मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, और जहान से भी। ओह हाँ, किधर है वो? उसे याद आया कि वो भी साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था। जाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था। कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा ज़रा, वो कहते कहते झिझकी, ज़रा प्राउड सा है। नहीं नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व सा रहता है और बाद में, है ने गहरी सांस ली, बाद में भी ऐसा ही रहता है। उस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो उसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुककर दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। आमीन। वो सर के इस बात के साथ ताज़ीद वसूल करती कुर्सी खींचकर बैठी। हुआ क्या था उसे? साइमा ताई ने तासिब से पूछा। ब्रेन हेमरेज। चंद लम्हे के लिए मलाल ज़दा खामोशी छा गई, जिसे बरामदे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने चीरा। वहाँ से फातिमा बाहर आई थी और उनके अकब में जहान भी था। उसने स्याह ट्राउज़र, जिसके दोनों पहलुओं पे लंबी सफ़ेद धारी थी, के ऊपर आधे बाजू वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमार आलूद थी, जैसे अभी सोकर उठा हो। चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गया था। उसे आते देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो लॉन के दहाने पे पहुंचा तो लम्हे भर के लिए ज़रा तजब्जब से घास को देखा और फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पे डाली, जो जूतों में मुकीद थे। फिर ज़रा झिझक कर घास पे चलता हुआ उन तक आया। हया जानती थी वो क्यों झुका है, वो क्यों झिझका है। तुर्की में घास पे चलना सख्त मायूब समझा जाता था और मौका मिलने पे वो और डीजे अपनी तस्कीन के लिए घास पे ज़रूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है, तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। उससे मिलकर रस्मी अंदाज में हाल अहवाल पूछकर ताया फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक्स। वो रस्मन कभी नहीं मुस्कुराया और इसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबिल कुर्सी खींचकर बैठा। वो यहाँ आने पर कतन राज़ी नहीं था। वो जानती थी सबीन ने गोया कसम खा रखी थी कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? उसके लिए दिए अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे ज़रा सी चुभन दर आई थी। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना आकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लपटी के उसने कह डाला। मंगेतर मनकूहा के अल्फाज तो दूर की बात, उसने तो मेरी कज़िन तक नहीं कहा था। गोया रिश्तों की हुदूद वाज़ह की। सुलेमान साहब के माथे पे ज़रा सी शिकन उभर आई और साइमा ताई के लबों को एक मानी खेज मुस्कुराहट ने छू लिया।
حیا بالکل لاتعلق سے لان کی کیاریوں میں آگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسن پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کیئر ٹیکر ان پہ بری سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جہان، جوس لوگی یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصدیق کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا، آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کے قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی۔ استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس، وہ کہہ کر کیاروں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا۔ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلے گئے، البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے۔ حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھی۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذورت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمیہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فرخ کی کال تھی، سو وہ ہسپتال میں تھی۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی۔
اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا۔ سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا۔ اسی لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئے تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہاں، ڈی جے کے لیے بہت دکھ ہوا، یہی تو زندگی۔ پھر چلیے جی، لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔